مسلمانوں کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، جی اس کا کوئی اسلامی حل بتائیے۔ اچھا، دیکھیے اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اسی طرح کیا ہے پاگل ہونے کا الزام لگایا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول پر کے اخلاق پر ریمارک کیا ہو۔ اخلاق اتنے بلند تھے کہ باوجود مشرکین مکہ سخت ترین دشمن ہونے کے بھی اخلاقی اعتبار سے کوئی الزام نہ لگا سکے۔ یہ وہ اخلاقی نمونہ تھا جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا، لیکن آج ہم ان اخلاق کو اپنانے کے اعتبار سے بہت دور ہیں۔ اس واسطے مسلمانوں کے اوپر کیا ہے کئی الزامات، کئی چیزیں ایسے ہیں جو کہ ان کی گراوٹ کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اسلامی اخلاق بتائیے، اسلام کے اعتبار سے کچھ باتیں حدیث سے بتائیے، تو آپ کے لیے میں بہترین طور پر وہ اخلاقی باتیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے، اتنے جامع الفاظ ہیں کہ اگر یہ 3-4 اخلاق بھی اگر اپنا لینا، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے پورے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا بہترین اخلاقی نظام بتلا رہے ہیں کہ فرمایا کہ دیکھو جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو اچھا بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ سب سے پہلا اخلاقی گراوٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے، دشمنیاں کہاں سے؟ یہ زبان ہے۔ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے پہ طنز کرنا، ہنسی مذاق کرنا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گالی کے متعلق فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور اس کو مار ڈالنا تو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے سب سے پہلی چیز جو فرمایا وہ فرمایا کہ کیا کرو، اپنی زبان کو کیا ہے پکڑے رکھو، اپنی زبان کا استعمال صحیح طور پر کرو۔ گالی یا جھوٹ یا کوئی بھی طنز یا کوئی بھی تانا ایسا جو کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے ہرگز نہ بولو، بلکہ بولنے کا اصول ہی کیا بتا دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ گویا کہ یہاں پر مسلمانیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بولے تو خیر بولے، نہیں تو خاموش رہے، بیکار کی باتوں میں نہ پڑے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر چاہیے کہ وہ پڑوسی کو اکرام کرے، حق ادا کرے اس کا۔ آج عام طور پر کیا ہے پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں حقوق کے اعتبار سے، فلاں یہ نہیں ہوا فلاں، اور عمومی طور پر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ گاڑی پارک کرتے ہیں نا وہ پڑوسی کے گیٹ کے سامنے پارک کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تیر مار لیا یا بہت بڑا کیا ہے اپنا آپ جتا دیا کہ میں کون ہوں، مجھے کون کہہ سکتا ہے گاڑی اٹھاؤ۔ حالانکہ اگر کسی پڑوسی کو اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑانے سے کیا ہے مسئلہ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا خالی اس گاڑی کی پارکنگ کی وجہ سے۔ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی کیا ہے اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، مہمان نوازی کرے، مہمانوں کے اوپر اکرام کرے، عزت کرے۔ آج کیا ہے کوئی آتا ہے تو دل کے اندر اسے درد ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا۔ اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو مہمان نوازی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ کب نکلے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے تعلق سے فرمایا ہے کہ پہلے دن تو اسپیشل کھانا کھلا کے اس کو رکھنا چاہیے، دوسرے 2 دن آپشنل کھانا ہے جو چاہے، لیکن پہلے دن بہترین کھانا اس کو، اور 3 دن تک مہمان نوازی۔ اگر کوئی آ کے غیر بھی اجنبی بھی کہے کہ میں مہمان ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے آپ کا مہمان، تو فرمایا کہ 3 دن حق بنتا ہے اس کی مہمان نوازی کرے۔ اگر یہ سلوک ہم اپنائیں اور مسلموں تک ہمارے اخلاق پہنچے تو یاد رکھیے مسلمانوں کی پوری نفرت مٹ جائے گی اور وہ لوگ خود مسلمانوں کے پاس آیا کریں گے، یہ اخلاق والے ہوں۔ تو 3 باتیں اس میں میں نے آپ سے کہی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ کہ زبان کی پکڑ، بولو تو کیا بولو، سچ بولو، صحیح بولو،
بہتر بولو ورنہ تو خاموش رہ جاؤ۔ اگر تمہارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو خاموش رہو، من صمت نجا، فرمایا کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو خاموشی بہت اچھی چیز ہے بولنے سے، اگر بولنا ہے تو حق بات بولنا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو کوئی کیا ہے ایمان آخرت پر اللہ پر رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کا حق ادا کرے، اس کو تکلیف نہ دے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی سالن بنایا ہے اور آپ کے پاس بھی دینے کے لیے اتنا سالن نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں پانی زیادہ ملاؤ اور کچھ سالن تو کم از کم پڑوسی کو دے کے بھجواؤ۔ ایک جگہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول کون؟ وہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یا رب کہاں تک اخلاق ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ مسلم پڑوسی غیر مسلم پڑوسی یا کوئی تفریق نہیں، فرمایا کہ یہ پیٹ بھر کے کھائے لیکن پڑوس کا گھرانہ جو پڑوسی ہے وہ بھوکا رہے۔ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوں کہ ہر بار کوئی بھی اسپیشل کھانا بنے کچھ نہ کچھ پڑوسی کو دے کے بھیجتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن آ کے آپ سے پوچھے گا آخر یہ اخلاق کہاں سے سیکھے ہیں، اور یہی ایک بات بن سکتی ہے کہ وہ اسلام ہی قبول کر لیں۔ تو پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ مہمان نوازی جو آج مٹتی جا رہی ہے، آج مہمان کو بوجھ سمجھ رہا ہے، جبکہ کیا ہے اسلاف کا عمل یہ تھا کہ مہمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے بہت بڑا کہ اس کی عزت کرو۔ ہاں کہ ہم پہلے پڑھا کرتے تھے سنا کرتے تھے کہ جو مہمان بن کے آتے ہیں ان کے دسترخوان پہ لکھا ہوتا ہے کہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، رزق تو وہ اپنا ہی کھا رہا ہے، تقدیر میں جو اس کا ہے وہی کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے گفٹ یہ دیا کہ وہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ نے تجھے ثواب دینے کے لیے کیا ہے یہ ذریعہ بنایا مہمان کو۔ تو یہ مہمان کی مہمان نوازی، پڑوسیوں کا حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ زبان کی پکڑ، یہ اخلاق کے تین بہت اونچے کام ہیں۔ اگر یہ تین باتیں بھی اگر مینٹین کر لیں مسلمان تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اخلاق تبدیل ہو جائیں اور اس سے بہت بڑا انقلاب غیر مسلموں کے اندر بھی ہمارے تعلق سے پیدا ہو جائے۔ آج کی ضرورت کے مطابق آپ نے بڑا بہترین سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔